ادب سیکھو، بے ادبی مت سیکھو، اولاد رسول کی عزت کرو، صحابہ کا ادب کرو، صحابہ کی گستاخی نہ کرو، اور امام الانبیاء کو امام تو مانو نا۔ یار امام نہیں مانتے ہو؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں امام الانبیاء امام ہے کہ نہیں ہے؟ امام الانبیاء بھی کہہ رہا ہے، امام الانبیاء بھی کہہ رہا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی بھی نبی کا امام نہیں ہے، علی بھی نبی کا امام نہیں ہے۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی صحابی نبی کو نماز پڑھاتا رہا، بولو بھائی سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبیوں کے امام سے آگے لا تقدمہ، لا تقدمہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کے آگے قدم مت لے کے جاؤ۔ تو بھائی کوئی بندہ کہے کہ کسی نے نبی کو نماز پڑھائی، یار صحابہ کے تو ہم غلام ہیں، صحابہ کے تو ہم نوکر ہیں، صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ یار میٹھا کاٹ رکھ بھائی، اپنے پاس سے تم نے قانون بنایا ہوا ہے جی فلاں ہے، تو کوئی راوی قرآن کی آیت کے برابر کوئی روایت لے کے آؤ، تمہیں فن حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، فن حدیث تم نے پڑھی نہیں ہے۔ حدیث کا قانون یہ ہے کہ 8 علوم سے حدیث ثابت ہوتی ہے۔ کون سے علوم ہے؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراق، احکام، مناقہ، اور اس میں سب سے وزنی جو چیز ہے وہ تفسیر ہے۔ جو خدا کے قرآن سے حدیث ٹکرائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مت لینا، اسے مت لینا، کیونکہ وہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ نبی سے آگے قدم نہ بڑھا، نبی کے سامنے زبانیں نماز پڑھانے والے کی زبان بلند ہوتی ہے آہستہ؟ نماز پڑھانے والا تو قرات کر رہا ہوتا ہے نا جی، وہ تو بلند ہوتی ہے، اور امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو بتاؤ پیچھے نبی کھڑا ہو، آگے قرات کون کر رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے تو آوازیں پست رکھنے کا کہا ہے، تو آوازیں بلند کر رہا ہے۔ بھائی یہ صحابہ کی شان نہیں ہے، صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کی عدالت میں اپنی زبانیں پست کر کے بیٹھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں بلند نہیں کرتے۔ اور پھر مقام بھی تو دیکھو نا، پیو نے چپل تو نہیں پاندہ، باپ کی جگہ پہ تو نہیں بیٹھتا، وہ نبیوں کا امام اور مسلح تو پکڑ لے، یہ صحابہ کا وتیرہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی شان۔ صحابہ نے تو ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری ہے، بولا سبحان اللہ۔ صحابہ نے تو حضور کے قدم چومے، صحابہ نے تو حضور پہ جانے والی ہیں، ہم تو صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو اس لیے معیار بناؤ، زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کوشش یہ کرو، کسی کو گالی مت دو، فرقے کو یہ فرقے مت پوجو، یہ بھی بت ہے، بریلویت کا بت ہے، دیوبندیت کا بت ہے، اہل حدیثیت کا بت ہے، شیعت کا بت ہے۔ کس نے کہا ہے؟ مجھے کوئی ایک روایت بتاؤ کہ میرے نبی نے کہا ہو کہ بریلوی بننا، دیوبندی بننا، اہل حدیث بننا، قبر میں تم سے پوچھا جائے گا نہیں، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حاضر کے رجل، سب سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دلوں میں پیار پیدا کرو بھائی، پوچھتے وقت پوچھتے ہیں جی یہ کس کی مسجد ہے؟ بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، وہابیوں کی، اہل حدیثوں کی۔ اور بھائی مسجدیں سب اللہ کا گھر ہے۔ تو جب تک تیرے گھر میں اسلام نہیں آئے گا، تیرے 5 فٹ کے قد میں اسلام نہیں آئے گا، تو کیسے اسلام کو سمجھ سکتا ہے؟ گالیاں مت دو، لان تان مت کرو، گالیاں جو بھی دے گا ہم اسے پہچان جائیں گے۔ اور بھائی گالیاں کون دیتا ہے؟ وہ جو بے غیرت ہوتا ہے۔ جو کون ہوتا ہے؟ بے غیرت ہوتا ہے۔ گالی دینے سے زبان پاک نہیں رہتی، پلید ہو جاتی ہے۔ تو پھر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں، کوئی شخص بھی کسی صحابی کو بھی گالی دے، کسی صحابی کو گالی دینا، ہمارا ایمان نہیں مانتا کہ کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے، ہم اس کو انسانیت کی سب سے بڑھ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کو گالیاں دے۔ لیکن یہ بھی تو یاد، اپنے دماغ کھول نا، حسن صحابی نہیں،
حسین سے ابھی نہیں، علی سے ابھی نہیں، 132 ہجری سے لے کر 32 ہجری سے لے کے 40 ہجری سے 132 ہجری تک، 40 ہجری سے 132 ہجری تک مولا علی کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی رہیں۔ تو میں نے اہل بیت کا آپ کو وتیرہ بتایا، کسی سید زادے سے، کسی امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اولاد رسول نے کسی کو گالی دی، اولاد رسول نے کسی کو گالی نہیں دی۔ تو صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا